الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل ملتہ اجمعین۔ قال تعالی فی القرآن المجید وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ الصلاة والسلام عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ الصلاة والسلام عَلَيْكَ يَا نِعْمَةَ اللَّهِ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت کے لائق استاد العلماء الحافظ القاری محمد نصیر وحسید احمد برکاتم القدسیہ، اور نہایت ہی عزت کے لائق محمد مبین مدنی صاحب، جو مجھ سے قبل بڑے اشاکانہ اور غلامانہ لہجے کے اندر رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار پیش کر رہے تھے، اور نہایت ہی عزت کے لائق جن احباب نے اس پروگرام کو سجایا، اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وقت کافی ہو چکا ہے، تو چونکہ جب پینل بنتا ہے تو یہی ہوتا ہے، ایک نے تلاوت کرنی ہے، نعت خانوں نے نعت خوانی کرنی ہے، تو مقرر نے تقریر کرنی ہے، تو اگر میں نہیں کروں گا تو پھر آپ بڑا ناراض ہوں گے۔ تو بس آپ جس طرح محبت و عشق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بس اسی طرح آپ نے بیٹھنا ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننا ہے، اور جس طرح پڑھ رہے تھے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں نہیں دیتے، اسی پر میں بس چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جو رسول اللہ کی زوجہ ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے جس کو بھی مانا ہے نا، مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے مانا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ، جس کو بھی مانا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانا ہے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے مانا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانا ہے تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے مانا ہے۔ لیکن بسا اوقات چونکہ یہ بدعقیدگی کا دور ہے تو ہم ان الجھنوں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ اچھا جی پھر ان کا مقام زیادہ ہے، ان کا مقام زیادہ ہے، یعنی ان الجھنوں کے اندر اب ڈال دیا گیا۔ تو قبلہ قیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک خشک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا کہ جی دسو حضرت فاطمہ دا مقام بہت ہے یا حضرت عائشہ دا مقام بہت ہے؟ توجہ ہے آپ احباب کی؟ تو سوال دیکھو اس نے کیا کیا کہ بتائیں کہ حضرت فاطمہ کا مقام زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کا مقام زیادہ ہے؟ تو قبلہ قیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظر والے تھے، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کس لیول کا جواب سننا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ بیٹی ہے صدیق اکبر کی، فاطمہ بیٹی ہے جناب محمد مصطفیٰ کی، 10 مقام کدھر بوتا ہے؟ تو اس نے فوراً ہی کہا، اس نے کہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے فرمایا اگلی گل بھی سن، آپ نے فرمایا فاطمہ زوجہ ہے علی المرتضیٰ کی، عائشہ زوجہ ہے محمد مصطفیٰ کی، 10 مقام کدھر ہوتا ہے؟ سمجھ آئیے بات کی ہے؟ تو دوستان محتشم اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہم سب سے پیار کرنے والے ہیں، سب سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ عقیدہ پلایا ہے۔ ایک ہوتا ہے دینا، ایک ہوتا ہے پلا دینا، تو عقیدہ کیا پلایا ہے کہ مصطفیٰ کی جو محبت ہے وہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ کی جو محبت ہے وہ ہماری جان ہے، اور اہل بیت کی جو محبت ہے وہ ہماری شان ہے، اور اولیاء کی محبت سنیوں کی پہچان ہے۔
اولیاء کی محبت سنیوں کی تو پہچان ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں تمام انسانوں میں، اب جملہ دیکھو کتنا مختصر ہے لیکن اس کے اندر کتنے احباب آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ تمام انسانوں میں، اب تمام انسانوں کے اندر انبیاء بھی آ جاتے ہیں، تمام انسانوں کے اندر رسول بھی آ جاتے ہیں، تمام انسانوں کے اندر صدیقین بھی آ جاتے ہیں، تمام انسانوں کے اندر شہداء بھی آ جاتے ہیں، تمام انسانوں کے اندر غوث کتب ابدال تمام اولیاء بھی آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ تمام انسانوں میں جو سب سے زیادہ سخی تھے وہ جناب محمد مصطفیٰ تھے، سب سے زیادہ جو سخی تھے۔ اور اگلے الفاظ سنیے، آپ کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ جاری تھی۔ یہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا طوفان آیا ہے، اب دیکھیں آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن ہوا کا اثر آپ کے گھر تک پہنچ رہا تھا کہ نہیں پہنچ رہا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ جاری تھی، یعنی جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پر پہنچ جاتی ہے، ہر مقام پر پہنچ جاتی ہے، اسی طرح جناب محمد مصطفیٰ کی سخاوت سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا تھا، بلکہ جو بھی آتا تھا مدینے والا اس کا دامن بھر کے واپس لٹایا کرتے تھے۔ جو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آتا تھا کبھی کسی نے یہ نہیں سنا کہ مدینے والے نے یہ کہا ہو کہ چلے جاؤ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ جو آتا تھا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اگر کچھ ہوتا اسی وقت عطا کر دیا کرتے تھے، اسی وقت نواز دیا کرتے تھے، اور اگر اس وقت پاس نہ ہوتا تو جناب محمد مصطفیٰ منگتے کو کہتے تھے فلاں سے جا کے میرے نام پر لے لو، جو چاہو لے لو، قیمت میں محمد ادا کر دوں گا، قیمت میں محمد چکا دوں گا۔ دوستان محتشم، پاس ہونا پھر دینا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن بظاہر پاس نہ ہو پھر بھی اپنے نام پہ قرض لے کے منگتے کی جھولی بھرنا یہ مدینے والے کا کمال ہے۔ اور خدا کی قسم آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ تاریخ پڑھیں، آپ تفاسیر پڑھیں، جس طرح حسن کے اندر جناب محمد مصطفیٰ کی مثال کوئی نہیں، جس طرح شجاعت کے اندر جناب محمد مصطفیٰ کی مثال کوئی نہیں، جس طرح اخلاق کے اندر جناب محمد مصطفیٰ کی مثال کوئی نہیں، وہ جس طرح کردار کے اندر جناب محمد مصطفیٰ کی مثال کوئی نہیں، اس طرح سخاوت کے اندر بھی جناب محمد مصطفیٰ کی مثال کوئی نہیں، کیونکہ بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا ہے۔ وہاں جسم نہیں ہے، یہاں سایہ نہیں ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ساندی محمد، ساندی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، کیونکہ عرب شریف دے سونے جانور کا پیدا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعرہ دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا، سونے دا ساندی اس جہان اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا۔ بے حامد سونے دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوسرا بلال نہیں ہو سکتا، سونے دی مثال تے ایک پاسے۔ تو دوستان محتشم، میرے مصطفیٰ جیسا سخی بھی کوئی نہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا، آپ احباب کی توجہ میری طرف ہے، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کوئی منگتا آ جائے تو جھڑکنا نہیں ہے۔ اس کے تحت علامہ اسم الحقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا انگوروں کا گچھا خرید کر جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ بطور ہدیہ قبول کریں، یا رسول اللہ بطور تحفہ قبول کریں۔ اب رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر عثمان غنی جب انگوروں کا گچھا پیش کرتے ہیں، اتنے کے اندر ایک فقیر آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کیا جائے، یا رسول اللہ مجھے نوازا جائے۔ اب رسول اللہ نے یہ نہیں کیا کہ آدھا گچھا رکھ لیا آدھا گچھا، نہ پورے کا پورا گچھا ہی منگتے کو مصطفیٰ نے دے دیا۔ اب حضرت عثمان غنی نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ جناب محمد مصطفیٰ نے پورے کا پورا گچھا منگتے کو دے دیا ہے، آپ نے دوبارہ انگوروں کا گچھا خرید کر پھر جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، یا رسول اللہ پھر قبول کیجئے۔ اب ذرا جب دوبارہ دیتے ہیں پھر منگتا آ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے نوازا جائے، یا رسول اللہ مجھے عطا کیا جائے۔ اب جب حضرت عثمان غنی نے دیکھا میں پہلے گچھا لے کے آیا یہ پھر آ گیا، میں پھر لے کے آیا یہ پھر آ گیا ہے، تو آپ نے اس کو مخاطب کر کے کہا نرم لہجے کے اندر، سختی کے ساتھ نہیں، مصطفیٰ کا جو غلام ہوتا ہے نرم ہوتا ہے، مصطفیٰ کا جو غلام ہوتا ہے اخلاق والا ہوتا ہے۔ تو آپ نے بڑے نرم لہجے کے اندر کہا، آپ نے کہا تو منگڑا لیں یا تجارت کرن والا ہے، یعنی تو سائل ہے یا تاجر ہے، پہلے دیا ہے تو آیا
है ले गया है, फिर मैंने दिया है, फिर तू मांगने के लिए आ गया है। अब उस्मान गनी का सिर्फ इतना कहना ही था, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की, फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर, सोनिया जे कोई आ जाए तो चिढ़कना नहीं। क्यों? क्योंकि तुझे देने वाला बना के भेजा है, तुझे अता करने वाला बना के भेजा है, तुझे नवाजने वाला बना के भेजा है। मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम तो फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। क्योंकि सोनिया सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें ऐ जाने जा जाने तजल्ला कहूं तुझे। कहने की सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूं ये कह के क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। इकबाल ने जब मुस्तफा की नात लिखी तो इकबाल किस इंतहा तक गया। इकबाल कहता है लोग भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। इकबाल कहता है या रसूल अल्लाह लोग भी आप हैं, कलम भी आप हैं। आपको बताने लगा हूं कि अहमद रजा ने किस इंतहा पे जाके कलम उठाया है, अहमद रजा ने किस इंतहा पे जाके मुस्तफा की नात लिखी है, मुस्तफा की नात पढ़ी है। इकबाल इंतहा तक गया, कहता है लोग भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबद या बगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब, शौक अगर तेरा न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब, तेरी निगाहे ना से दोनों मुराद पा गए, अकल गया वो जुस्तजू, इश्क हुजूर और इस्तिराब। इकबाल की इंतहा, ये जुमला जिस बंदे को समझ में आए एक हाथ उठा के वो इस नियत से कि मुस्तफा का ये मकाम है, ये मर्तबा है, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, इस नियत से हाथ उठाना है। इकबाल की इंतहा क्या है? लोग भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। आला हजरत ने कहा लो कलम एक पासे, मेरा अकीदा सुनो, मैं तो मालिक ही कहूंगा। हाय हाय हाय, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फरमाया जब प्यार हो जाता है ये नहीं कहा जाता ये तेरी है ये मेरी है, ना ना ना। फरमाया रब ने सब कुछ बनाया है, प्यार मुस्तफा से किया है और बना के कहा है सोनिया जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है, जो कुछ मेरा है सोनिया सब कुछ तेरा है। तो ये तो मुस्तफ़ा की बारगाह है। जब मालिक बनाया है तो जिनको मालिक बनाया जाए ना, कोई 1.5 करोड़ का मालिक है, कोई 3 खरब का मालिक है, तो जो कायनात के मालिक है वो ये नहीं कहते 2000 3000 फिर कल आई फिर अब 5 लाख लबेगा फिर आना फिर 10 लाख दिया जाएगा, ना ना ना। मुस्तफ़ा को इतना नवाजते हैं, शेर पढ़ूं फिर दिल भर गए मंगतों के लेके, दिल भर गए मंगतों के लेके, आका देने से तेरी नीयत ना भरी, जो आया उसे भर भर के दिया। जुमला मिल के पढ़ना जी। महरूम कभी लौटाया नहीं, महरूम और फिर देखें हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो जो थे ना, जो बात होती थी रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया करते थे। लिखा है शुमाल तिरमिज़ी में, कहते हैं कि फारूक आज़म ना रसूलुल्लाह की बारगाह के अंदर बैठे हुए थे तो एक फ़कीर आ गया, आ कहता या रसूलल्लाह मुझे कुछ दिया जाए। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कहा फलां से जाके मेरे नाम पे कर्ज ले लो, जो चाहो ले लो, कीमत मैं मोहम्मद अदा कर दूंगा। अब हजरत उमर फारूक अर्ज करते या रसूलल्लाह पहले भी आया तुसीं दिता है, फिर आया हूँ तुसीं कर्ज लैके दे रहे हो। तो शरीयत ने या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको मजबूर नहीं किया, आपको तकलीफ नहीं दी गई, आपको ये मजबूर नहीं किया गया कि बज़ाहिर पास कुछ ना हो लेकिन आप फिर भी कहें कि मेरे नाम पे कर्ज ले लो, इस बात पे मजबूर नहीं किया गया। रावी लिखते हैं कि नबी पाक ने हजरत उमर की इस बात को नापसंद फरमाया। हजरत बिलाल हबशी भी बैठे हुए थे, आज करते हैं या रसूल अल्लाह जिहड़ा आए दई जाया करो, रब थोड़ नहीं रहन देगा, जिहड़ा आए नवाजी जाया करो, रब थोड़ नहीं रहन देगा। कहते हैं नबी पाक इतना खुश हुए कि चेहरा खिलखिला उठा और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, ये जितने अमीर हैं सबको इकट्ठा कर लिया जाए, इनका देना क्या होगा, इनका देना यही है कि हमारे पास इतनी दौलत है साल भर बांटते फिरे खत्म नहीं होती। मैं कह ये दौलत तुम चुन चुन के बांटोगे तभी साल में खत्म नहीं होती, लेकिन मदीने वाले की सखावत देखो, जो मदीना पाक गए हैं वो जानते होंगे ओहद पहाड़ कितना बड़ा है, कितना लंबा है। मदीने
مدینے والے نے کہا احد پہاڑ اگر مجھ محمد کے لیے سونا بنا دیا جائے 3 دنوں کے اندر ہی تقسیم کر دوں گا. ہائے 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 3 دنوں کے اندر ہی غلاموں کے اندر بانٹ دوں گا. تبھی اللہ حضرت نے کہا وہ جگرا چاہیے بانٹنے کے لیے, دل چاہیے بانٹنے کے لیے. وہ جو بانٹتا ہے مہینہ بانٹے گا 2 مہینے بانٹے گا تھک جائے گا, لیکن اللہ حضرت نے کہا وہ تو بانٹ ہی رہے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مفت دیجے کہ ہے غمزدوں کا سہارا ہمارا نبی. اور جملے دیکھو کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ میں نا لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے در کی ہے. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. کونین میں بڑھتی ہے نعمت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت نے جب رسول اللہ کی سخاوت کا ذکر کیا تو لکھتے کیا ہے, کہتے ہیں واہ کیا واہ 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 کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ جود کیا ہے, یہ کرم کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کرم اس کو کہا جاتا ہے منگیے تے تاں لبے, جود اس کو کہا جاتا ہے نہ منگیے تاں بھی لبے. فرمایا مدینے والا ایسا نوازنے والا ہے جنہاں نے منگیا مدینے والے نے انہاں نو بھی عطا کیتا ہے, جنہاں نہیں منگیا مدینے والے نے انہاں نو بھی عطا کیتا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. مجھے اپنے امام سے بتائیں, جب بندہ کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے قیمت دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑی بھی اس نے یہ آ کر نہیں ہونا, وہ کہتا ہے چلو آپ میرے گھر چلو آپ کو کھانا کھلاتا ہوں آپ سے چیز خریدی. یہی ہوتی ہے. اب دیکھو میں کہتا ہوں یار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل وہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا. حضور کی ادا کی مثل بھی کسی کی ادا نہیں ہو سکتی ہے. جہان سارا تو پھر لے پاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سیں. حضور دے در جیا کوئی در جہاں تے دوسرا نہ مل سیں. اس جملے پہ سبحان اللہ اونچی بات سے کہنی ہے. اے پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے, اے چند فلک دا بھی ڈیر سونا. تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ مل سیں. تو سارے سونے اکٹھے کر لے ادا نہ مل سیں. اب ادا دیکھنا مدینے والے کی, یار انداز کیسا ہے, کردار کیسا ہے, ادائیں کیسی ہیں. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ کی مثل کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت, کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت, کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور ہو بھی کس طرح, مدینے والے کی ادا جیسی کسی کی ادا نہیں ہے. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حضور ادا دیکھنا مدینے والے کی ہے کیسی بے مثال ادا ہے. امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نا اپنے اونٹ پر بیٹھ کے نا کہیں پہ تشریف لے کر جا رہے تھے, تو ان کا اونٹ جو ہے نا تھکاوٹ کی وجہ سے بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہا تھا. اتنے کے اندر جناب محمد مصطفیٰ تشریف لے کر آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر کیا بات ہے, بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہا ہے اونٹ. عرض کی یا رسول اللہ تھکاوٹ ہے. اب مجھے اپنی ایمان سے بتائیں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو بڑے سے بڑا حکیم کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے جناب وہ فلاں ڈسپینسری سے نہ کوئی دوائی لا کے دو, فلاں اس کا علاج کرو, یہ جڑی بوٹیاں استعمال کرو. حضرت جابر کہتے ہیں مدینے والے نے نا ہاتھ کے اندر چھڑی پکڑی ہوئی تھی. وہ چھڑی جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اونٹ کو لگائی نا, آئے ہائے ہائے, کہتے ہیں جب میرا اونٹ ٹھیک تھا نا اس وقت بھی اتنا تیز نہیں چلتا تھا جتنا اس کے بعد چلنے لگ پڑا جب رسول اللہ نے اپنی چھڑی کو لگایا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ کام جڑی بوٹیاں بھی نہیں کرتی, جو کام وہ شے کرتی ہے جس کو نسبت مدینے والے سے ہو جاتی ہے. کہتے ہیں اونٹ جب ٹھیک ہو گیا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پھر میرے پاس تشریف لائے. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر اونٹ نہیں بیچتا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں بھی آپ کا ہوں, یہ اونٹ بھی آپ کا ہے, فروخت نہیں کروں گا یا رسول اللہ, بطور تحفہ قبول کریں, بطور ہدیہ قبول کریں, بطور گفٹ قبول کریں. اب دیکھو مدینے والے کا کتنا ظرف تھا. نبی پاک نے فرمایا مفت نہیں خریدوں گا, میں تجھے قیمت دوں گا. حضرت بلال کو کہا قیمت دو جابر کو. حضرت بلال کہتے ہیں قیمت جب دے دی گئی تو جناب محمد مصطفیٰ نے حضرت جابر کو بلایا. دیکھو اونٹ خریدا ہے, قیمت دی ہے,
پھر جب حضرت جابر قیمت لے کے جانے لگے تو کہتے کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اذهب بالثمن والجمل بارک اللہ لک فیہما، اور جابر قیمت بھی لے جا، اونٹ بھی لے جا، اللہ دونوں کے اندر تجھے برکت بھی عطا فرمائے۔ انداز دیکھو مدینے والے کا، خدا کی قسم چشم فلک نے ایسا انداز کبھی پہلے نہ دیکھا ہوگا، لوگوں کی نظر نے ایسا انداز کبھی پہلے نہ دیکھا ہوگا جس طرح کا انداز مدینے والے کا ہے۔ اس لیے آج اہل محبت یہ کہتے ہیں ادھر ادھر جا کے اپنا رونا نہ سناؤ کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ہم اس ٹینشن کے اندر پھنس نہ اے رونے والو چلو مدینے، اے رونے والو چلو مدینے، ملیں گے تسکین کے خزینے، حضور واپس کریں گے تم کو درے کرم سے ہنسا ہنسا کر، وہ ایسے قاسم ہیں ان کا ثانی ہوا ہے نہ ہوگا کہیں جہاں میں، عطا کرے نعمت خدا کی وسائلوں کو بلا بلا کر۔ وہ دوستو ادھر امیر کیا کرتے ہیں، کوئی آ جائے بوئے کے اوپر تو دیتے ہیں، پھر آج تو زیادہ دکھاوا آ گیا، سیلفی بھی لی جاتی ہے آٹے کی بوری دیتے ہوئے، ہیں جناب یہ 2 بوتلیں شزان کی دیتے ہوئے، یا اگلے کا کباڑا بھی کیا جاتا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم مدینے والا آج بھی اسی طرح نواز رہا ہے جس طرح 1450 سال پہلے اپنے غلاموں کو نوازا کرتے تھے۔ آج بھی حضور اپنے غلاموں کو نواز رہے ہیں، لیکن کوئی دامن پھیلائے تو صحیح، کوئی اپنے آپ کو جھکائے تو صحیح ہے۔ اللہ حضرت نے کہا نا فریاد امتی جو کرے حال غار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر۔ یہ باتیں تو میں نے رسول اللہ علیہ السلام کی ظاہری حیات کی، آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے نا۔ صاحب شواہد الحق نے نا ایک واقعہ نقل کیا اپنی کتاب میں، کہتے ہیں یہ آپ کو بتانے لگوں آج بھی کوئی ترلا پائے نا تو مدینے والے نواز دینے ہیں۔ کہتے ہیں بزرگوں کا نام تھا عبداللہ بن محمد، اندلس کے رہنے والے تھے، تو کہتے ہیں اندلس کے اندر نا ایک شخص تھا، اس شخص کے بیٹے کو رومیوں نے نا گرفتار کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ تم 3000 درہم دو پھر تمہارے پتر کو چھوڑیں گے۔ اب ان وقتوں کے اندر 3000 درہم بڑی رقم ہوا کرتی تھی، بہت رقم ہوا کرتی تھی۔ اب وہ بیچارہ کہاں سے لاتا؟ اب وہ اندلس سے چلو مدینہ پاک جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ترلا ڈالتے ہیں، وہیں سے کرم ہوگا۔ اب جب وہ چلتا تھوڑا سا اپنے شہر سے باہر نکلا نا تو ایک سجن سے ملاقات ہو گئی۔ اب سجن خشک نہیں تھا، یہ خشک سمجھتے ہیں آپ ہیں، جو کہتے ہیں وہ اللہ دی بارگاہ چ ترلا پاؤ، اور میں کہا دیندا اللہ ہی ہے لیکن مدینے والے دے صدقے دے نال دیندا وے، ہاں دیتا اللہ ہی ہے۔ تو وہ خشک نہیں تھا جو اس کا سجن تھا نا، جو اس کا یار تھا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا رومیوں نے پتر گرفتار کر لیا ہے، 3000 درہم نہیں ہے، میں تے چلا مدینے والے دی بارگاہ چ ترلا پان واسطے۔ اب دیکھو وہ جو ملا تھا وہ کتنا سونے کی دیالا تھا، جو ابھی تک بھی نہیں نہ بولا وہ بھی یہ جواب سن کے بولے گا، اتنا سونا اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا مدینے کالی چلے ہیں، اتھوں ہی ترلا پا، مدینے والا اتھوں بھی سن لیندا وے۔ انہوں نے کہا ادھر کیا جا رہے ہو، ادھر سے ٹرلا ڈالو، مدینے والا ادھر سے بھی سن لیتا ہے۔ بس اس کے اندر عقیدت تھی، محبت کا جذبہ تھا، وہ مدینہ پاک گیا، نبی پاک کی بارگاہ میں جا کے جب اس نے ترلا ڈالا نا تو وہ کہتا ہے میں باب السلام سے باہر نکلا تو نیند کا غلبہ ہوا، رسول اللہ خواب کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم شہر میں پہنچو گے نا تو تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی تمہارا پتر تمہارے شہر میں آ چکا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے جب میں شہر کے اندر پہنچا نا تو میرا پتر آ چکا تھا۔ اب ذرا توجہ سے بات سنیے گا، میرا پتر آ چکا تھا تو میں نے اپنے پتر سے کہا، میں نے کہا پترا 10 رہائی کس طرح لبی ہے؟ اس نے کہا فلاں رات تھی، صرف میری رہائی نہیں ہوئی اور بھی بہت ساروں کی رہائی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے جب میں نے اپنا ذہن لڑایا نا تو مجھے محسوس ہو گیا، پتہ چل گیا، یقین ہو گیا کہ جس رات میں ترلا ڈال رہا تھا اسی رات اللہ تعالیٰ میرے پتر کو رہائی عطا فرما رہا تھا۔ تو زندہ آباد، زندہ۔ اور یقین کریں جب میں پہلی دفعہ آیا نا یہ رمضان المبارک کی طاق رات میں، قبلہ میرے استاد محترم غلام مصطفیٰ ویسی صاحب نے جب بلایا تو مجھے لوگوں کا ذوق دیکھ کے پتہ چلا، میں کہا یار دیکھو بندہ زندگی گزار کے گیا ہوا ہے لیکن رنگ کئیوں پہ چڑھا کے گیا ہوا۔ علامہ خواجہ حسین نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یقین کرو جب بھی کسی کو کوئی اوکھا ویلا ہوتا تھا نا آؤ خاور صاحب دے کول چلیے، مسجد نہیں لبدی پئی آؤ خاور صاحب دے کول چلیے، وہ خطابت نہیں لبدی پئی آؤ خاور صاحب دے کول چلیے۔ تو پھر دیکھیں ہیں کہ جنازے نے بتایا کوئی عام نہیں جا رہا، مدینے والے کا غلام جا رہا ہے۔ تو یہ میری دوستو یہ کیا وجہ تھی؟ رسول اللہ علیہ السلام سے نسبت بڑی مضبوط تھی، یہ نسبت مضبوط کرنے کی دیر ہے۔
آج نا مسلمانوں کے اندر یقین نہیں ہے. یہ جتنے جوان آئے ہیں نا ان کو یہ پتا ہوگا کہ جناب یہ جو ہم نے لگا لیا نا لوکیشن اپنے موبائل میں، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ ایپ ہے نے غلط نہیں ہونا ہے. وہ اللہ دے بندے اتنے لوکیشن ہی نہ غلط ہو سکتی ہے تو عقیدہ اہل سنت بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. تو اپنے اندر یقین تے پیدا کر. آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ہی ماں پیدا آگے کر سکتی ہے دادے گلستہ پیدا. ابھی بھی وہ حاجی صاحب زندہ ہیں، حاجی زبیر صاحب نام ہے، اسلام آباد محلے کے. وہ کہتے ہیں میں کئی سال نا سعودی عربیہ رہا، تو آپ کو پتہ ہے کہ کاغذ گم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں تو وہ پاکستانی کو جب پکڑتے ہیں تو 20-25 سال معمولی ہوتے ہیں وہ اندر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا پیچھے کنہ نہیں آنا ہوئے ہے. یہ حقیقت بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں وہ بندہ بڑے پریشان تھا اس وقت، پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی تھی تو اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کاغذ نوے بنوا لیتا ہے، تو بڑا پریشان تھا. تو جدو کتنے بھی دھیان ہی نہ گیا تو اس کو پتا تھا کسی نے مشکل ویلے کام نہیں آنا. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر انہوں نے مجھے خود بات سنائی. تو وہ کہتے ہیں سبت گنبد کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. تو آپ کو پتا ہے جب پریشانی ہوتی ہے نا نیند بڑی آتی ہے، بار بار بندے کا دل کرتا ہے سونے کو. وہ کہتا ہے بس آنکھیں بند ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا وہ فلاں کے پاس جاؤ تو تمہارا مسئلہ وہ حل کر دے گا، پیسے وہ دے گا. وہ کہتا ہے میں اٹھا، میں فلاں کے پاس پہنچا تو میں نے بس جا کے صرف یہ کہا کہ مجھے نا نبی پاک نے بھیجا ہے. کہتے ہیں وہ اندر سے نا ریالوں کا توڑا لے کے آیا، اس طرح پکڑ کے نا ریال. کہتا ہے میری مٹھی میں رکھتا تھا، کہندا سا یار ایک دفعہ پھر 10 کنے بھیجیا وے. ہائے ہائے. کہتے ہیں پھر میرے ہاتھ کے اندر ڈالتا تھا، کہتا ہے یار پھر 10 کنہ نے بھیجیا ہوئے ہے. پھر ڈالتا تھا، کہتا ہے یار 10 کنہ نے بھیجیا ہے. اپنی امام کا دوستو یار یہ ذوق کیوں بنا تھا اس کا؟ مدینے کا پیغام آ جائے نا کہ مدینے جانا ہے، مہینہ پہلے سٹیٹس میں فلاں تاریخ کو مدینہ پاک جا رہا ہوں، حاضری لگنے والی ہے. اور یار مدینے دا پیغام آ جائے تو کیفیت بدل جاتی ہے. تو جے مدینے والے دا پیغام آ جائے ہے اوے میں آپ کو بتاؤں یہ اپنے اندر رنگ پیدا کرو ہے. آپ کو دیکھ کے کوئی یہ سمجھے کہ یار یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے. نہ صرف آخری بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا کیونکہ ٹائم چونکہ کافی ہو چکا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ نظروں کے اندر نیند بھی آ رہی ہے. امام کو پتہ ہونا کہ مقتدی کوئی ایک آدھا بیمار ہے تو امام پہ واجب ہے کہ رات چھوٹی کرے ہے. ہاں تو یہ نہ ہو کسی ایک آدھے کی فجر چھوٹ جائے تو کہیں میرے اوپر ہی نہ معاملہ آ جائے. ڈرنا چاہیے. صرف آخری بات تربیت کے والے سے کرنا لگوں. میں ابھی آنے سے پہلے جوان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے بتا رہا تھا، چلے میں نام نہیں لیتا، ہو سکتا کسی کا کوئی تعلق نہ نکل آئے، کوئی دل آزاری نہ ہو جائے. تو میں بتا رہا تھا کہ فلاں بندہ پچھلے دنوں دنیا سے گیا ہے، کروڑوں روپے کی دکانیں اپنی اولاد کو دے کے گیا. کتنی؟ کروڑوں روپے کی اس کی پراپرٹی تھی. اور ابھی بھی اس کے بیٹوں نے لاکھ روپے والی یعنی کہ 25-25 لاکھ والی 50-50 لاکھ والی گاڑی رکھی ہوئی ہے ہر بیٹے نے. تو پچھلے دنوں وہ فوت ہوا ہے تو محلے والوں نے بلا کیا بتایا لوگوں کو. کہتے ہیں وہ شخص کہتا تھا میرے کو سارا کچھ لے لو، اولاد کو کہتا تھا سارا کچھ لے لو، تاڑی مہربانی مینوں سکون دے چھڑو ہے، میرے سے سب کچھ لے لو، تاڑی مہربانی مینوں سکون دے چھڑو ہے. میں صرف آپ کو یہ بات اس لیے بتانے لگا ہوں، خدا کا واسطہ ہے جب کلمہ حضور کا پڑھ لیا گلہ نہیں ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے. یار پائیں کاکھ نہیں لبیا مدینے والے دا غلام تے بنا چھڑیا. بس یہ میں سوچ آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آج ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے. یا اولاد تنگ کرتی ہے یا بیوی تنگ کرتی ہے. وہ یار اس چیز سے باہر نکلو ہے، یہ اسی چیز کو انجوائے کیا کرو ہے. کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، زبان تے ہی جملہ ہونا چاہیے جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاواں، اپنی توڑ نبھا فریدا پاویں باواں یا نہ باواں. یہ بس ایک یہ سوچ لے کے جاؤ آج کی محفل کے اندر نا جدوں کوئی تکلیف آ جانی ہے نا یہی کہنا ہے یا اللہ جے تیری رضا آئی ہے نا تے بندہ بھی راضی ہے. یا اللہ یہ تیری رضا ہے تو پھر تیرا بندہ بھی راضی ہے. پھر حدیث قدسی سنو، اللہ فرماندا ہے کہ تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے. جے تو اپنی چاہت نو قربان کریں گا او دے اوتے جو میری چاہت ہے، یا پھر وہ بھی کریں گے جو تیری چاہت ہے. بزرگ گزرے ہیں. آخری بات صرف میں کرنے لگا ہوں اس لیے کہ آپ کو یقین پیدا ہو کہ جب بندہ چاہت قربان کرتا ہے پھر وہ بھی اتنا کرم کرتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے. غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، کہتے ہیں میرے چچا جان نا بڑے اللہ والے تھے، تو ندی کے قریب جو گاؤں تھا نا وہاں پہ وہ رہتے تھے.
تو کہ آپ کو پتہ ہے ندی جب بپھرتی ہے نا تو رخ جب موڑتا ہے پانی کا، بڑے دیہات زیر آب آ جاتے ہیں، فصلیں ختم ہو جاتی ہیں، جانور جناب پانی کی نظر ہو جاتے ہیں، مکانات پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ تو پرانے وقتوں کے اندر کچے مکانات ہوا کرتے، لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر یہ ہلکا سا بند بھی ٹوٹ گیا تو یہ پانی جب ہماری بستیوں کی طرف آئے گا تو ہمارے پاس تو کچھ رہے گا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو وہ اللہ والے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جا کے ہم کہیں کہ آپ دعا کریں تاکہ ندی کا جو رخ ہے نا وہ دوسری طرف ہو جائے۔ وہ سارا جناب علاقہ جو ہے نا وہ بزرگوں کے پاس گیا، کہنے لگے اللہ علیہ دعا کرو ہے جے ندی دا پانی اس طرف آ گیا نا تو سارا کچھ ہی روڑ جانا بھی ہے۔ اب وہ اللہ والے تھے، دیکھو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا تو ہی انج کرو سارے کئیاں لے کے آؤ۔ کئیاں دیکھی نا، ہاں انہوں نے کہا اب لوگوں کے ذہن کے اندر یہی تھا کہ وہ کہیں گے مٹی دے نال بند جڑا وے وہ تازہ بنا ہوا ہے تاکہ پانی دیہات کی طرف نہ آیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب سارے گاؤں کو لے کے وہ ندی کے کنارے پہنچے نا تو جڑا بند بچیا دا سی نا انہوں ہی پڑھنا شروع کر چھڑیا۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے پتہ نہیں اسی کل پرسوں مرنا ہی، بابا سانو آج ہی ڈبوئے گا، اسی تے چلیے نا کوٹھیاں تے چڑھیے ہے تاکہ پانی جو ہے نا وہ نیچے سے گزر جائے، جتنے جو بچ جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ اب لوگ وہ برا بھلا کہہ کے نا بزرگوں کو تو چلے گئے تو مکان کی چھتوں کے اوپر جا کے تو وہ کھڑے ہو گئے۔ ہائے ہائے، انہیں یہی تھا کہ ہلے پانی آیا ہے، ہلے پانی تے آیا کوئی نہیں۔ شام دا جدو ویلا ہویا وہ بابا جی جناب وہ کئی لے کے آ رہے تھے، وہ ایک کو انہوں نے بھیجا، انہوں نے کہا جاؤ جا کے دیکھو ندی کا پانی، بابا تے بند توڑ رہا تھا تو پانی ادھر تو نہیں آیا تو پانی کدھر گیا؟ وہ ایک نے آ کے بتایا، انہوں نے کہا پانی کا تو رخ بدل گیا ہے۔ وہ پورا علاقہ جناب آیا بزرگوں کے پاس، کہنے لگے آپ نے کیا کیا ہے، آپ تو بند توڑے تھے، پانی نے تو ادھر آنا تھا، پانی ادھر کس طرح چلا گیا ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے پہلی کئی ماری نا تو میں عرض کی تھی مولا یہ پانی ساڑی بستی وال ٹرن لگا نا تے تیری مرضی ہے، تے جے تیری مرضی ساڑی بستی ڈبون دے اندر ہے نا تے تیرا یار تیرے نال رل کے ڈبوئے گا ہے۔ ہائے ہائے، جے تیری مرضی بستی ڈبون دے اندر ہے رل کے ڈبوواں گے ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے پہلی کئی ماری تو یہ عرض کی، غیب تو آواز آئی اچھا بندیا تو او چاہنا جو اسی چاہنے ہیں یا پھر وہ کر چھڑنے جو تو چاہنا بھی ہے؟ کہتے ہیں پانی نے اس طرف آنا تھا، اس نے رخ ہی اسی طرف کر لیا ہے۔ تو آپ یہ ایک رنگ لے کے جاؤ، جب بھی کوئی تکلیف آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو یہی کہنا ہے یا اللہ تو راضی ہے، ہم بھی اسی رنگ کے اندر راضی ہیں، یا اللہ اس کیفیت کے اندر تو خوش ہے، ہم بھی اس کیفیت کے اندر خوش ہیں۔ پھر دیکھو غم بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے، پھر دیکھو پریشانیاں بدلتی ہیں کہ نہیں بدلتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ دو باتیں آپ لے کے جا رہے ہو، ایک یقین پیدا کرو ہے، ایک کیا ہے جدو بھی کوئی تکلیف آ جائے ادھر ادھر جا کے ترلا نہیں پانا، دروشی پڑھ کے کلیاں بہ کے حضور دی بارگاہ ترلا پا دینا ہے۔ یقین کرو 6واں منٹ نہیں آئے گا مدینے والا پہلے ہی کرم فرما دے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، قبلہ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دیکھیں ان گھر والوں کے میرے پر بھی بڑے احسانات۔ ایک وقت تھا کیونکہ میں پڑھا تو دعوت اسلامی میں ہوں ہے، 8 سال درس نظامی وہاں پڑھا ہوں ہے، لیکن یہ تھا کہ علم کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ تو میں ہم نے نا غلام مصطفیٰ صاحب کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ درویش ہی لگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہے ان کو، ہے یقین کرے ہیں، بندہ یہی سمجھنا ہوتا ہے یار وہ درویش ٹائپ ہے، لیکن میں تو چونکہ ان کے قریب بیٹھا ہوں نا، یقین کرو اس بندے کے اندر لالچ نہیں، یقین کرو ہے بے لوس بندہ کتنے لب دے جی حضرت بے لوس ہے۔ ادھر تو جناب تھوڑی جی مشہوری ہو جائے لے آؤ 30,000 تے پھر آواں گے، لے آؤ 50,000 تے پھر آواں گے، لے آؤ ₹1,00,000 تے پھر آواں گے۔ تو یہ آپ دیکھ تھوڑی سی مشہوری ہو جائے جناب، مجھے کئیوں نے کہا انہوں نے کہا علامہ صاحب مشہوری ہو گئی ہے اپنے علاقے چ ₹10,000 باہر علاقے چ ₹20,000۔ تو میں کہا بھا جی سائیکل تے جانے حجامے ہیں، اللہ نے موٹر سائیکل دیتی، پھر اللہ نے گڈی دیتی، تو بغیر منگے اللہ نے انہاں کو دیتا، پھر منگتا کالی بنی ہے۔ جے ترلا پانا ہوئے گا تو حضور دی بارگاہ وچ ترلا پا۔ بابا رضوی کہتا تھا نا کون کہتا ہے کرم ان کا ہے محدود، ارے لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ذرا ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ حال ہوا حسن طلب کا، جولی میری بر بر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، اور مانگتے صحیح جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا یا نہ مانگا وہ جولی بھرتے گئے، ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار۔ واہ